पहाड़ी से नीचे दूसरी तरफ एक वादी नजर आ रही थी। पहाड़ी के ऊपर हमें देख लिए जाने का खतरा था, लिहाजा हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। वादी में हमें सिर्फ अक़बी समत से खतरा लाहक हो सकता था और मुझे यकीन था कि इससे कबल ही हम वादी से गुजर चुके होंगे। मैंने हर किस्म के खदशात ज़हन से झटके और पूरी दिलजमई से नीचे उतरने लगा। लेकिन खदशात ज़हन से झटक देने से अगर खतरात से बचा जा सकता तो हर आदमी खतरात से बच जाया करता। लोगों के लिए बड़ी आसानियां हो जाती, बस इतना ही तो सोचना पड़ता है कि हमें कोई खतरा नहीं है और खतरा टल जाया करता। लेकिन ऐसा नहीं था। जो होना होता है वो तो हर हाल में होकर रहता है, खा उसके बारे में सोचा जाए या ना सोचा जाए। पहला खतरा एक तैयारे की सूरत में अचानक ही हमारे सरों पर से गुजर गया। हम सिर्फ उसका साया ही देख पाए थे। उस वक्त हम एक पहाड़ी की चोटी के नजदीक थे, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक आखिरी चोटी थी, और उससे उतरकर हम वादी में दाखिल हो सकते थे। जहाज की जन्नाटेदार आवाज ने हमारे होश उड़ा दिए और हम ठिठक गए। जाहिर अचानक ही मुस्तैद नजर आने लगा, वरना अभी तक उसके अंदाज से थकन और बेदिली हवैदा रही थी। मैंने कहा, तुमने देखा जाहिर, सुबह होते ही हमारी तलाश शुरू हो गई है, जबकि तुम्हें इसमें शुबा था। वो बोला, क्या जरूरी है जनाब कि ये तैयारा हमारी तलाश में ही आया हो? ये कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मैंने कहा, ये तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल तो चलते रहो और हाँ, बंदूक मेरे हवाले कर दो। पहाड़ी की दूसरी जानिब आधे मील तक टीले गढ़े और झाड़ झनकार बिखरा हुआ था। उसके बाद अंदाजन 2 मील तक जमीन बतदरीज बुलंद होती चली गई थी। ये बड़ी मखदूश जगह थी। मेरे ख्याल में वहाँ कोई आबादी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर वादी होती तभी तो आबादी होती। उस इलाके को खारजार कहना ज्यादा बेहतर था, और किसी खारजार में आबादी का क्या काम। और ये उस वक्त की बात है जब हम पहाड़ी से उतरने के बाद टीलों भरे इलाके की तरफ बढ़ रहे थे कि दफतन जाहिर रुक गया। उसने कहा, सुनिए जनाब, मेरा ख्याल है मैंने किसी जहाज की आवाज सुनी है। जाहिर के साथ साथ मैं भी रुक गया और हम दोनों सांसें रोककर आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। आवाज सुनाई देने में चंद सेकंड भी न लगे। वो यकीनन हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज थी। जाहिर ने कहा, हेलीकॉप्टर? इसकी आवाज से अंदाजा होता है कि ये कम से कम 1 मील के फासले पर है। मैंने कहा, जरूरी नहीं है फासला 1 मील ही हो, ये फासला 1 मील से कम भी हो सकता है। मैं बचाव के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगा। मेरी निगाह एक कटाव पर पड़ी। मैंने जाहिर से कहा, उस तरफ निकल चलो, जल्दी करो। वो कटाव हमारे रास्ते से कतरे दाएं जानिब था। जाहिर ने मेरे साथ आगे बढ़ते हुए कहा, बड़ी बारीक बीनी से हमारी तलाश हो रही है जनाब। हेलीकॉप्टर कभी आगे आता है और कभी पीछे चला जाता है। मैंने कहा, हाँ, मैं आवाजें सुन रहा हूँ जाहिर, और हमें हर कीमत पर उनकी निगाहों में आने से बचना है। वो बोला, शायद उन लोगों के पास कोई दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं मालूम होता, वरना वो उसे भी हमारी तलाश पर मामूर कर देते। मैंने कहा, एक हेलीकॉप्टर भी बहुत है जाहिर, हम इसी से बच जाएं तो गनीमत है, दूसरा आ गया तो तबाही आ जाएगी। वो बोला, क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है जनाब कि वो इतनी जल्दी हमारी राह पर लग गए? उन्हें ये अंदाजा कैसे हुआ होगा कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है? मैंने कहा, सिर्फ ये बात जहन में रखो जाहिर कि हमारे मुकाबले पर ऑलिव हावर्ड है, तुम्हें किसी बात पर हैरत नहीं होगी। दूर से कटाव नजर आने वाली शय करीब पहुंचने के बाद बहुत मुख्तलिफ साबित हुई। वो झाड़ियों का नाकाबिले उबूर झुंड था। जमीन भी रेतली थी, पैरों के नीचे भुरभुरी जमीन, सर पर आग बरसाता सूरज, दुश्वार गुजार रास्ता और फजा में दुश्मन हेलीकॉप्टर। इन सब ने मिलकर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसने होश उड़ा कर रख दिए थे। हम पसीने में नहा चुके थे। सफर बहुत दुश्वार गुजार था और हमें पहाड़ी चढ़ाइयों और ढलानों को उन झाड़ियों के दरमियान से उबूर करना था। लेकिन फिलहाल तो हेलीकॉप्टर का खतरा सर पर मंडला रहा था, जिससे छुपने के लिए हमें झाड़ियों के उस झुंड के नीचे घुसना पड़ता, जहां घुसना अव्वल तो नामुमकिन था, और अगर किसी तरह हम नीचे घुस भी जाते तो तपती हुई भुरभुरी मिट्टी हमारा हुलिया बिगाड़ कर रख देती। चंद लम्हों के बाद वो दुश्वार गुजार मरहला सरपरान पहुंचा जिसकी तरफ से हम मुतफक्किर थे। हेलीकॉप्टर नमूदार हो गया था। मैं और जाहिर जिस हद तक भी मुमकिन हो सकता था झाड़ियों में दुबक गए। यूं महसूस हुआ जैसे मिट्टी हमें झुलसा कर रख देगी, लेकिन हम साकित रहने के लिए मजबूर थे। हेलीकॉप्टर सामने था और जरा सी भी हरकत हमें उनकी निगाह में ला सकती थी। हेलीकॉप्टर उस रास्ते पर सुस्त रफ्तारी से परवाज कर रहा था जिस पर हम सफर कर रहे थे। कभी वो दाएं जानिब चला जाता और कभी बाएं जानिब, लेकिन उसकी समत तब्दील नहीं हो रही थी। उसे देखकर यूं महसूस होता था जैसे कोई शिकारी परिंदा अपने शिकार की बू सूंघता फिर रहा हो। हेलीकॉप्टर अगरचे हमसे आगे निकल चुका था, लेकिन हम जानते थे कि अगर हमने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे वापस आते देर नहीं लगेगी। मैं सांस रोके तपती जमीन पर पड़ा था और सोच रहा था, यही गनीमत है कि एक ही हेलीकॉप्टर हमें तलाश कर रहा है। अगर हेलीकॉप्टर एक से जायद होते तो खुदा जाने हमारा क्या हशर होता। इस सूरत में हमारी गिरफ्तारी यकीनी हो जाती। एक खदशा और भी था।
اور وہ یہ کہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے فضائی ذریعے پر ہی انحصار نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ پیدل ٹیمیں بھی ہماری تلاش میں نکل کھڑی ہوئی ہوں گی۔ آلیو ہاورڈ ایسا آدمی نہیں تھا جو کسی ایک ہی ذریعے پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے۔ اس کمبخت ہیلی کاپٹر کے سر پر مسلط ہو جانے کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑ گیا تھا۔ جو وقت ضائع ہو رہا تھا اس سے پیدل ٹیمیں ہمارے نزدیک آ سکتی تھیں، جبکہ میں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ خدا خدا کر کے ہیلی کاپٹر ایک پہاڑی چوٹی کے عقب میں غروب ہوا اور میں نے ظاہر کی آواز سنی۔ موقع غنیمت ہے جناب، ہم چھپنے کے لیے کوئی بہتر جگہ ڈھونڈ لیں۔ میں نے کہا بائیں جانب چلو، اور ہم دونوں جھاڑیوں کے اس حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں گھنی جھاڑیوں نے ایک بھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس جگہ بھی تپش کا وہی عالم تھا۔ ظاہر مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر تھا، مگر ہم ایک دوسرے کی نگاہوں سے بھی اوجھل تھے اور دونوں ہی ہیلی کاپٹر کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ایسی پوزیشن اختیار کی تھی کہ آسمان پر نظر رکھ سکوں۔ جلد ہی ہیلی کاپٹر واپس آ گیا۔ جھاڑیوں کے درمیان اس کی آواز سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اس بار وہ ہم سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن پھر بتدریج نزدیک آنے لگا۔ فضا میں تیرتا ہوا وہ مہیب پرندہ ہماری تلاش میں چپا چپا چھان رہا تھا۔ وہ ہمارے سروں پر بھی آیا اور اطراف میں بھی ہمیں ڈھونڈا، مگر مستقل میری نظروں میں رہا۔ وہ ایک مستقل خطرے کی صورت میں ہمارے سروں پر منڈلاتا رہا۔ مجھے وحشت ہونے لگی۔ ہماری تلاش طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ یہی صورتحال جاری رہتی تو ہم بری طرح گھیر لیے جاتے۔ اجنبی علاقے میں ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، اور پھر ایک بندوق اور محض 25 گولیوں سے ہم کیا کر لیتے۔ آخر ہیلی کاپٹر ہمیں تلاش کرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اس کی واپسی کا خطرہ نہیں تھا۔ میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، کہا جلدی کرو ظاہر، پہلے ہی ایک قیمتی گھنٹہ برباد ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنی رفتار بڑھانے کی کوشش کی، مگر ناہموار زمین کے باعث یہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا تھا، مگر اس کی آواز نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ بعض اوقات وہ آواز اتنی نزدیک معلوم ہونے لگتی کہ ہمیں گمان گزرتا شاید ہیلی کاپٹر واپس آ گیا ہے، لیکن پھر آواز دور ہو جاتی۔ جب بھی آواز اس طرح نزدیک آتی ہم خوف سے منجمد ہو جاتے اور آواز دور ہونے پر دوبارہ حرکت میں آتے۔ ایک مقام پر اوپر چڑھتے ہوئے سوٹ کیس میری گرفت سے نکل گیا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ سوٹ کیس ظاہر کے قدموں میں گرا اور اس نے بے اختیار اسے پکڑ لیا، ورنہ ہمیں سوٹ کیس کے حصول کے لیے نیچے اتر کر دوبارہ اس صعوبتناک چڑھائی پر چڑھنا پڑتا، جس کے تصور سے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ چوٹی سے 30 فٹ نیچے چڑھائی کسی قدر عمودی صورت اختیار کر گئی اور ہمیں رینگنا پڑ گیا۔ زاویہ ایسا ہی تھا کہ بغیر رینگ کے اوپر چڑھنا ممکن ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اوپر پہنچتے پہنچتے ہم پسینے میں نہا چکے تھے، سر تپا گرد میں اٹ گئے تھے اور ہماری طاقت جواب دے چکی تھی، اور وقت کی بچت ہونے کی بجائے خاصا وقت برباد ہو چکا تھا۔ ہمارے سامنے 15-20 میل کے فاصلے تک پہاڑیاں، ٹیلے، چٹانی علاقے اور جھاڑ جھنکار سے پر بنجر علاقہ بکھرا ہوا تھا۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے ہم دور دور تک دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو بلند تر تھا۔ درمیانی فاصلہ عبور کرنے کے دوران فرار ہونے سے زیادہ پکڑے جانے کے امکانات تھے۔ ہیلی کاپٹر ہم سے کوئی 1 میل آگے تھا اور ہم سے نیچے پرواز کر رہا تھا۔ اس میں سوار عملہ بڑی مستعدی سے ہمیں تلاش کر رہا تھا۔ ظاہر نے ہانپتے ہوئے پوچھا، ہم رکیں گے یا خطرہ مول لے کر آگے بڑھتے رہیں گے؟ میں نے اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم مجبور ہیں ظاہر نے کہا، لیکن جناب اس صورت میں خطرات بڑھ جائیں گے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آرام کرنا چاہ رہا تھا اور جواز کے طور پر ہیلی کاپٹر کی طرف سے درپیش خطرے کو پیش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے آگے گئے ہیں، بے فکر رہو، وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ظاہر نے کہا، وہ کسی بھی وقت پلٹ کر دیکھ سکتے ہیں جناب۔ اگر کسی نے اتفاقاً بھی پلٹ کر دیکھ لیا تو ہماری ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ میں نے کہا، نیچے اترتے وقت ہمارے اور ان کے درمیان آڑ ہو جائے گی، اس لیے ہم سفر جاری رکھیں گے۔ پہاڑی سے نیچے گھاٹی کی طرف اترتے ہوئے میں نے پلٹ کر ظاہر کی طرف دیکھا۔ میری طرح اس کی حالت بھی تباہ تھی، میں اسے سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ اس حالت میں سفر جاری رکھنا بلا شبہ اس کی مضبوط قوت ارادی پر دلالت کرتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، ظاہر۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، وہ پہاڑی سلسلہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے ہاتھ سے افق کی طرف اشارہ کیا۔ ظاہر نے میرے اشارے کی سمت دیکھا۔ جی ہاں جناب۔ اس کا انداز مشینی تھا۔ میں نے کہا، اس سے پہلے دیکھو، درمیانی فاصلے کے تقریباً 2/3 حصے پر تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر نے چند لمحے غور کیا، پھر بولا، کوئی پہاڑی ہے جناب، جس کی 2 ابھری ہوئی چوٹیاں ہیں۔ میں نے کہا، ہاں وہی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ وہاں تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر نے مردہ سی آواز میں کہا، بہت طویل فاصلہ ہے جناب، لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے۔ اگلے 3 گھنٹے ہم نے کوئی بات نہ کی، بس خاموشی سے جدوجہد کرتے رہے۔ انتھک محنت، بیزار کن جدوجہد، ٹیلے نما پہاڑیوں پر چڑھنا،
اور دشوار گزار ڈھلانوں سے اترنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ پہلے ہی ہم بے آرامی کا شکار تھے اور اب تو وہ محیب پرندہ بھی ہمارے دور نزدیک رقص کر رہا تھا۔ گھاٹیاں عبور کرتے ہوئے، چڑھائیاں سر کرنے کے دوران اور ڈھلانوں سے اترتے ہوئے ہمیں ہمہ وقت چوکنا رہنا پڑ رہا تھا۔ ہماری کوشش تھی کہ رفتار برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر والوں کی نگاہوں میں آنے سے بھی محفوظ رہیں، لہٰذا ہم اطراف میں نگاہ رکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ سورج نصف النہار پر پہنچ گیا تھا اور آگ برسا رہا تھا۔ پسینہ ہمارے جسموں سے رکے بغیر بہہ رہا تھا۔ دفتن میرے ذہن میں یہ شبہ سر ابھارنے لگا کہ ہمیں ہیلی کاپٹر سے دیکھ لیا گیا ہے۔ میرے پاس اس شبے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر ایک مخصوص طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ شروع سے اب تک اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے ذہن میں یہ خیال جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ ہمیں دیکھا جا چکا ہے۔ وہ ہم سے بتدریج دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاید یہ خیال اس وجہ سے میرے ذہن میں آیا ہو کہ وہ مستقل طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے موجود رہا تھا۔ پہاڑی سے نیچے اترتے ہی میں نے ظاہر سے کہا، دائیں جانب چلو، جلدی کرو۔ ظاہر نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ ادھر کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں دیکھ لیا گیا ہے، اور ہم دونوں نے دائیں جانب نظر آنے والی گھاٹی کی طرف دوڑ لگا دی جو تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھی۔ گھاٹی میں اچھا خاصا جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا۔ ظاہر نے ہانپتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے؟ میں نے کہا، بس یہ میرا خیال ہے، اپنے اس خیال کی میرے پاس کوئی منطقی وجہ نہیں ہے۔ ظاہر بولا، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہوتا تو ہمارے خلاف حرکت میں آ چکے ہوتے۔ میرا خیال ہے آپ کو وہم ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے ہماری نقل و حرکت پر نگاہ رکھی جا رہی ہو، اور ہیلی کاپٹر سے انہوں نے اپنے آدمیوں کو مطلع کر دیا ہو کہ وہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کریں۔ ظاہر نے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، جی ہاں، اس بات کا امکان ہے، لیکن ہم اس خیال کی تصدیق کیسے کریں گے؟ میں نے کہا، ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے ظاہر، چاہے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ آؤ۔ جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم گھوم کر ایک اور پہاڑی کے عقب میں پہنچ گئے۔ میں نے ظاہر سے کہا، اب ہم اس پہاڑی پر چڑھیں گے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ظاہر نے کراہ کر کہا، یہ کوہ پیمائی تو ایسا معلوم ہوتا ہے ہماری جان لے کر ہی ٹلے گی۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے ظاہر کہ یہ کوہ پیمائی تمہارے لیے بے حد تکلیف دہ ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ظاہر نے بھننا کر کہا، ہم اس طرف آئے ہی کیوں تھے؟ اگر دوسری طرف نکل گئے ہوتے تو اس عذاب سے محفوظ رہتے۔ میں نے کہا، جن لوگوں سے ان پہاڑوں کے درمیان چھپنا مشکل ہو رہا ہے، ان سے میدانی علاقے میں کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ ظاہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی ذہنی حالت متاثر ہو رہی تھی، اور یہ کوئی اتنی عجیب بات بھی نہیں تھی۔ ہم پر جس قدر دباؤ تھا اس کے تحت ذہنی حالت ٹھیک رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ چڑھائی زیادہ مشکل نہیں تھی اور ہم جلد ہی چوٹی تک پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر ابھی تک اپنے مخصوص انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ظاہر نے کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک ان کی نظروں میں آنے سے محفوظ ہیں۔ میں نے کہا، کچھ دیر انتظار کرو، پھر نتیجہ سامنے آئے گا۔ لیکن 15 منٹ انتظار کے باوجود ہیلی کاپٹر کی سمت اور انداز میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ میں نے کہا، خدا کرے میرا خیال غلط ہی ثابت ہو۔ ظاہر بولا، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا جناب۔ میں نے کہا، مصیبت یہ ہے کہ ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کچھ دیر اور انتظار کیا مگر کچھ نہ ہوا۔ ظاہر نے پوچھا، اب ہمارا آئندہ قدم کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا، فی الحال ہم سفر جاری نہیں رکھیں گے۔ ظاہر نے کہا، لیکن اس طرح تو بہت قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو اب ہم ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ ظاہر بولا، اب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں دیکھ لیا گیا تھا تو اب تک ہماری تلاش میں پیدل دستے روانہ ہو چکے ہوں گے، ہم ان سے کیسے بچیں گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے ظاہر، ہم سفر جاری رکھیں گے لیکن سمت تبدیل کر دیں گے۔ ظاہر نے کہا، لیکن دیگر سمتوں میں تو راستے کی پوزیشن بہت خراب ہے، ہمارے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ میں نے کہا، ان کی نظروں میں آنے سے بہرحال یہ راستہ بہتر ہے، اور ہم نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ ہم بہت بری طرح تھک چکے تھے۔ صبح کے ناشتے کے بعد ہم نے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا، اور اس کی ہمیں سخت ضرورت تھی، لیکن اس وقت ہم رک کر کچھ کھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا ہم خود کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹتے رہے۔ ہم گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے اور ہیلی کاپٹر کی مخالف سمت میں محو سفر تھے۔ اس عالم میں ہم نے کوئی 3 فرلانگ کی مسافت طے کر لی، لیکن پھر ظاہر کی ہمت جواب دے گئی۔ ظاہر نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اب تو قدم اٹھانا بھی دوبھر ہو رہا ہے جناب، ایک تو پہلے کی تھکن، اوپر سے یہ دشوار گزار راستہ۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو ظاہر، اب ہم کچھ دیر آرام کریں گے۔ اور ہم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بیٹھے کیا، لیٹ ہی گئے۔ ہیلی کاپٹر ہمارے تعاقب میں نہیں آیا تھا، اور اس بنا پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہمیں دیکھا نہیں گیا۔ ظاہر نے کہا، مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، میں بھی بہت پیاسا ہوں ظاہر، لیکن ہم اس عالم میں پانی نہیں پئیں گے۔
5 मिनट तवक्कुफ करो, अगर उसके बाद भी प्यास बरकरार रही तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लेंगे। जाहिर ने आंखें बंद कर ली। वो हौले हौले कराह रहा था। कुछ देर बाद मैंने उसके बड़बड़ाने की आवाज़ सुनी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसे आवाज़ें दी मगर वो गशी की कैफियत में था। मैंने जल्दी से पानी का कैन खोलकर उसके मुंह से लगा दिया। जाहिर के हलक से पानी उतरा तो उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा पानी पिया और कैन का ढक्कन एहतियात से बंद कर दिया। मैंने जाहिर को दोबारा आवाज़ें दी और उसने बौखला कर आंखें खोल दी। उसने घबरा कर कहा, ओह, मैं शायद सो गया था, और वो उठ बैठा। मैंने कहा, प्यास की शिद्दत ने तुम पर गशी तारी कर दी थी। मैंने तुम्हारे हलक में पानी उंडेला तो तुम्हारी हालत बेहतर हुई। वो बोला, मैं शर्मिंदा हूँ जनाब, मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। मैंने कहा, कोई बात नहीं जाहिर, इस बार तो ऐसे ख़राब हालात से साबिक़ा पड़ा है कि मेरा दिमाग भी ठिकाने आ गया है। जाहिर बोला, लेकिन जनाब, हेलीकॉप्टर ने हमारा ताक़ुब तो नहीं किया। मैंने कहा, हाँ जाहिर, वो अभी तक हमें वहीं तलाश कर रहा है। जाहिर बोला, जबकि आपका ख्याल था कि हमें देखा जा चुका है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हमें देख लिया गया था, मगर बाद में समत तब्दील करने के बायस हम उनकी नज़रों से ओझल हो गए हैं। जाहिर ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मैंने कहा, लेकिन पहले तो तुम मुझसे इख्तिलाफ कर रहे थे। जाहिर ने अपनी पेशानी रगड़ते हुए कहा, अभी अभी मुझे ये ख्याल आया है कि आपका अंदाज़ा दुरुस्त था, लेकिन मैं अपने इस ख्याल की वजह नहीं बता सकता। उसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। मैंने कहा, चलो जाहिर, अब उठ जाओ, हम काफ़ी आराम कर चुके हैं। जाहिर जल्दी से खड़ा हो गया, लेकिन उसी वक्त हमें हेलीकॉप्टर की आवाज़ करीब आती सुनाई दी। वो वापस आ रहा था। हमने फुर्ती से खुद को ज़मीन पर गिरा दिया। हम देख नहीं सकते थे, मगर हमें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी। वो हमसे काफ़ी फासले से गुजर गया और फिर उसकी आवाज़ बतदरीज मध्यम होती गई। मैंने उठते हुए कहा, तुम यहीं ठहरो जाहिर, मैं देखता हूँ हेलीकॉप्टर किधर गया है। मैं एक नज़दीकी बुलंद मकाम की तरफ बढ़ा और उस पर जाकर जायजा लिया, लेकिन हेलीकॉप्टर कहीं नजर नहीं आ रहा था। आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैं वापस आ गया। मैंने कहा, अब हम महफूज हैं जाहिर, हेलीकॉप्टर वापस जा चुका है। मैंने इत्मीनान कर लिया है। जाहिर सर झुका कर बड़बड़ाया, लेकिन वो कहाँ गया, क्यों गया, क्या ईंधन लेने गया है? मैंने कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता जाहिर, मुमकिन है ईंधन लेकर दोबारा वापस आ जाए, लेकिन हमें इस मौके को गनीमत जानना चाहिए। जाहिर कुछ कहे बगैर उठा और हम दोबारा आगे बढ़ने लगे। हमें चलते हुए चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि जाहिर रुक गया। मैंने उसे रुकते देख कर कहा, क्या बात है जाहिर, तुम रुक क्यों गए? जाहिर ने कहा, गड़बड़ हो गई जनाब, जल्दी से कहीं छुप जाइए, वो फिर वापस आ रहा है। मैंने हमदर्दी से जाहिर की तरफ देखा। शायद उसके दिमाग में हेलीकॉप्टर सवार हो गया था, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपने ख्याल पर नजर सानी करना पड़ी। मैंने खुद भी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन ली थी। न सिर्फ आवाज़ सुनी थी बल्कि उसे देख भी लिया था। वो तेजी से हमारी समत बढ़ता चला रहा था। मैंने हिज़यानी अंदाज में कहा, दौड़ो जाहिर, दाएं जानिब चलो, दाएं जानिब। मैंने बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। जाहिर ने भी सर झुकाकर मेरे पीछे दौड़ लगा दी, लेकिन हमारी क्या मजाल थी कि हम हेलीकॉप्टर की रफ्तार का मुकाबला कर पाते। जमीन से उसकी बुलंदी बमुश्किल 10 फुट रही होगी। वो अपनी मुहीब आवाज के साथ गरजता हुआ हमारे सरों पर आ गया। उसके परों का साया जमीन पर पड़ रहा था और उसके परों से निकलने वाली तेज हवा के बायस गर्दो गुबार बुरी तरह उड़ रही थी।